اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا سفيان عن بشر بن عاصم عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار قال كان البيت غطاة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض ب40 عاما ومنه دحية الأرض. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قواعد بیت کے بارے میں، اللہ کے گھر کی بنا کے بارے میں روایات اور اقوال نقل فرما رہے ہیں. اس روایت میں کعب الاحبار سے یہ آیا ہے کان البیت غصاءۃ علی الماء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب پانی پیدا فرمایا، یعنی زمین پیدا کرنے سے بھی 40 سال پہلے، تو یہ پانی کے اوپر ایسے تھا جیسے ایک جھاگ ہوتی ہے، تو اسی طرح اس جگہ پر یہ تھا، اور اسی سے پھر زمین کو پھیلایا گیا اور بچھایا گیا. قال سعید حدثنا علی بن ابی طالب ان ابراہیم علیہ السلام اقبل من ارض ارمینیہ وما هو السکینہ تدل ولا تبوء البیت کما تتبوء العنکبوت بیتا. قال فكشفت عن احجار لا يطيق الحجر الا 30 رجلا وقلت يا ابا محمد صلى الله عليه وسلم ان الله يقول الذي يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل قال كان ذلك بعد. اب اس روایت میں یہ آتا ہے، علی بن ابی طالب سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب زمین ارمینیہ سے تشریف لے آئے کعبہ شریف بنانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایک سکینہ، یعنی آسمان پہ ایک جیسے بادل کا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ آیا جو دلالت کرتا تھا، جو بتلاتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس جگہ اللہ کا گھر بناؤ، جیسے کہ عنکبوت اپنا گھر بناتی ہے، مکڑی جالا بناتی ہے. کہتی ہیں فکشفت عن احجار، اور اس کے بعد جب آپ نے اس جگہ کو کھولا تو وہاں ایسے ایسے بڑے بڑے پتھر بھی پائے گئے کہ لا یطیق الحجر الا 30 رجلا، 30 آدمی جو ہیں اٹھاتے تھے اس پتھر کو. تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو جب اللہ فرماتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے، اور وہ پتھر اتنے بڑے تھے کہ اس کو تو 30 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، تو نے کہا کہ نہیں، یہ تو بعد کی بات ہے، یعنی پہلے جو تعمیر تھی، پہلے جو احجار تھے وہ ایسے تھے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزتاً اپنے انبیاء علیہم السلام کے لیے اس کا اٹھانا آسان فرما دیا ہو، تب بھی کوئی بات بعید نہیں. قال السدي ان الله عز وجل امر ابراهيم عليه السلام ان يبني البيت هو واسماعيل عليه السلام ابن بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فانطلق ابراهيم عليه السلام حتى اتى مكة وقام هو واسماعيل عليه السلام واخذا المعابد لا يدريان اين البيت فبعث الله ريحا يقال لها ريح الخجوج لها جناحان وراس في سورة حية فكشفت لهما ما حول الكعبة من أساس البيت الأول وأتبعها بالماء باليافران حتى وضع الأساس فذلك حين يقول تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. حضرت سدی نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ ابن یا بیتی میرا گھر بناؤ، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طائفین کے لیے، رہنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے. اور جب مکہ شریف آئے آپ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام،
فَأَخَذَا الْمَعَاوِلَ، معاول کہتے ہیں وہ جیسے کسی ہوتی ہے جس سے زمین کھودی جاتی ہے، یا پھاوڑا یا کسی جسے کہتے ہیں آپ. اور لا یدریان این البیت، وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا طول و عرض جو ہے کیا ہے. اللہ پاک نے پھر ایک ہوا بھیجی، اور وہ ہوا جو ہے اس کا نام تھا الخجوج، اور اس ہوا کے دو پر تھے اور سر تھا، اور اس شکل میں یعنی وہ ریح آئی جیسے کہ ایک سانپ ہوتا ہے. ایک فَكَشَفَتْ لَهُمَا مَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ النَّصَاصِ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ، اس نے آ کے پھر وہ جگہ بتلائی اور اس جگہ کھولا کہ یہاں کعبۃ اللہ کی بنیاد ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ان ہتھیاروں کے ساتھ کھدائی شروع کی. تابزا الاساس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کی بنیادیں جو تھیں کھودی گئیں. جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ فَلَمَّا بَنَيَا الْقَوَاعِدَ فَبَلَغَا مَكَانَ الرُّكْنِ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بنیادیں کعبہ شریف کی دیواریں اٹھا لیں، بنیادیں بھر لیں، اور اس مقام پہ پہنچے جہاں اب حجر اسود نصب کیا گیا ہے. قال ابراہیم علیہ السلام علیہ اسماعیل علیہ یا بنی اطلب لی حجرا حسنا اذه آونا قال یا ابت انی کسلان لغب قال الا ذلك فانطلق يطلب له حجرا. وجاءه جبريل عليه السلام بالحجر الاسود من الهند وكان ابيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة وكان آدم عليه السلام هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس. فجاءه اسماعيل عليه السلام بحجر فوجده عند الركن فقال يا أبت من جاءك بهذا قال جاء به من هو أنشط منك فبينما يدعوان الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربه وقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اس روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس جگہ پہ پہنچے جہاں حجر اسود رکھا گیا ہے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ کوئی اچھا خوبصورت پتھر جو ہو وہ ڈھونڈ کے لے آؤ. انہوں نے کہا میں تو تھک گیا ہوں، یعنی کسلان اب مجھے تو ہمت نہیں ہے جانے کی. اور آپ نے کہا بھی کیا اللہ کا حکم ہے پورا کرنا ہے، جاؤ تم تلاش کرو. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تلاش کرنے کے لیے نکلے تو جبریل علیہ السلام اتنی دیر کے اندر حجر اسود لے کے آئے ہند سے. اور حجر اسود جو ہے اصل میں یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا تھا، اور یہ ایسا تھا کہ جیسے ایک سفید بالکل سغامہ کہتے ہیں، یعنی ایسی سفیدی کہ بالکل جیسے کسی اصل میں ایک پرندہ ہوتا ہے اس کے اوپر کلگی سفید ہوتی ہے، اس سے تشبیہ جاتی ہے سغامہ کی. اتنا سفید تھا کہ لوگوں کے ہاتھ لگانے سے اور گناہوں کی وجہ سے سیاہی آ گئی، ورنہ بے حد وہ روشن تھا. اب جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے دیکھا تو بڑا خوبصورت پتھر لگ گیا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اب بجان من جا کا بہذا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ لے آیا ہے جو بہت زیادہ نشاط والا ہے، یعنی جس کو تھکن نہیں ہوتی. تم تو تھک گئے تھے نا ڈھونڈنے سے، لیکن ایسا آدمی لایا ہے جو نشیط ہے اور اس کو تھکن بھی نہیں ہوتی، اور وہ لے کے آئے ہیں اور اس لیے میں نے رکھا. اور دونوں پھر یہ دعا مانگ رہے تھے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وفي هذا السياق ما يدل على ان قواعد البيت كانت مبنية قبل ابراہیم علیہ السلام. اب مفسر فرماتا ہے کہ ان روایات کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کعبے کی بنیاد موجود تھی، بنیادیں موجود تھی، کھولی گئی تو نیچے سے پتھر نکلے. تو اگر بنیاد نہ ہوتی تو پتھر نکلنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. وَإِنَّمَا هَدَى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَيْهَا وَبَيَانَهَا. ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ بتلائی گئی، آپ نے اس کو کھودا، آپ نے پھر اس کے اوپر جو ہے تعمیر فرمائی. وَقَدْ ذَهَبَ إِلَىٰ هَٰذَا ذَاهِبُونَ، بہت سارے لوگوں نے اس قول کو بھی لیا ہے. كما قال الامام عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن ايوب عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله تعالى عنه واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل قال القواعد والتي كانت قواعد البيت قبل ذلك. ابراہیم علیہ السلام نے بھی بنیاد وہیں رکھی جہاں پہلے سے اللہ کے کعبے کی بنیاد تھی. وقال عبد الرزاق اذن اخبرنا الشام بن سوار الختن عن عطاء ابن ابي رباح قال لما هبط الله آدم من الجنة كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء يسمع كلام أهل السماء ودعاهم يأنس إليهم
فخابت الملائکۃ حتی شکت الی اللہ فی دعائها وفی صلاتها فخفضه اللہ تعالی الی الارض فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك الى الله في دعائه وفي صلاته فوجه الى مكة وكان موضع قدميه قرية وخطوه مفازة حتى انتهى الى مكة وانزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة وكانت على موضع البيت الآن فلم يزل يطوف به حتى انزل الله والطوفان ورفعت تلك الياقوتة. اب اس روایت میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طول عطا فرما دیا کہ آپ کا سر آسمانوں میں تھا اور پاؤں زمین میں تھے. تو آپ ملائکہ کی دعائیں سنتے اور ملائکہ کی تسبیح سنتے اور ملائکہ کا ذکر سنتے تو آپ کو ایک تسلی اور اطمینان رہتا. لیکن ملائکہ پر ایک قسم کی ہیبت اور خوف طاری ہوا. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ہمارے اس خوف کو زائل کیا جائے. تو پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو نیچے کر دیا، یعنی اپنے قد پہ کر دیا. اب وہ آسمانوں کا ذکر نہیں سن سکتے. تو اب حضرت آدم علیہ السلام اداس ہو گئے کہ دنیا میں اکیلے ہیں اور کسی سے بات نہیں ہے. تو انہوں نے پھر اللہ سے دعائیں کی کہ یا اللہ میں تو اب اکیلا ہوں. پہلے تو میں ملائکہ کی تسبیح سنتا تھا، ذکر سنتا تھا، اب میں کس کے بات کروں، کس کا ذکر سنوں. تو اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر کی طرف آؤ اور وہاں آ کے میرا گھر بناؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چلنے کی ایسی ہمت عطا فرمائی تھی کہ ایک پاؤں اگر بستی میں ہوتا تو دوسرا جنگل میں پہنچ جاتا. یعنی اتنی لمبے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خطوات جو تھے وہ عطا فرمائے تھے. تو اسی طرح چلتے 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 آپ پہنچے حتی انتہا الی مکہ. تو آپ مکہ مکرمہ کے اندر تشریف لے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک یاقوت بھی اتارا جو اس گھر میں رکھا گیا. اور اس گھر کا پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر طواف ہوتا رہا حتیٰ کہ طوفان نوح علیہ السلام جب آیا تو پھر یہ گھر بھی بہہ گیا اور اس میں حجر اسود بھی بہہ گیا اور وہاں پھر ایک ٹیلا جو ہے وہ بن گیا. تو ایک مقام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پہ ایسا بھی گزرا ہے. حتیٰ بعث اللہ ابراہیم علیہ السلام. پھر نوح علیہ السلام کے اس طوفان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے پھر اللہ کے کعبے کو بنایا. فبناء ذلك قول الله تبارك وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت قال عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال آدم عليه السلام إني لا أسمع أصوات الملائكة قال بخطيئتك ولكن أهبط إلى الأرض فابن لي بيتا ثم احفظ به كما رأيت الملائكة تحفظ ببيتي الذي في السماء فيزعم الناس أنه بناه من 5 أجبل. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں ملائکہ کے ذکر نہیں سنتا، ملائکہ کی باتیں بھی نہیں سنتا. اللہ نے فرمایا تو پھر یہ تمہاری اپنی خطیہ کی وجہ سے ہے کہ پہلے تم جنت میں رہتے تھے اور ملائکہ قرب بھی حاصل تھا، تم اپنی خطیہ کی وجہ سے اترے ہو. اب ہم تمہیں حکم دیتی ہیں کہ اس زمین میں جاؤ اور وہاں جا کر میرا گھر بناؤ اور پھر میرے گھر کو اسی طرح آباد کرو جیسے آسمانوں میں کعبے کو اللہ کے ملائکہ نے آباد کیا ہوا ہے کہ ہر وقت اللہ کے ملائکہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور مفسر فرماتا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی گمان کیا کہ اس میں انہوں نے 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے کہ چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور وہ پہاڑ بھی عزت والے تھے، شرف والے تھے. 5 پہاڑوں میں سے یعنی ایک تو جبل ہرا اور طور زیتا، طور سینا اور جودی. اور اس کا اصل جو ہے وہ ہرا سے تھا. وَكَانَ هَذَا بِنَاءُ آدَمَ حَتَّى بَنَاهُ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام بعد وَهَذَا صَحِيحٌ إِلَى عطا. یعنی حضرت عطا تک تو یہ سند ملتی ہے. وَلَكِنْ فِي بَعْضِهِ نَكَارَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. لیکن بعض چیزوں کے اندر جو ہے منکرات بھی پائے جاتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو قابل اعتماد اور قابل حجت نہیں. ورنہ نکارہ کا معنی یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ جیسے معروف کے مطابق منکر. معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جس میں بعض چیزیں جو ہیں وہ صحیح روایات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، عجیب لگتی ہیں. وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر قال قال بدا اللہ البیت آدم کہ اللہ نے اپنا گھر جو ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ اتارا. عبد اللہ آدم الى الارض. اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا وکان محبته بارض الہند
اور سب سے پہلے جب آپ کو اتارا گیا تو سرزمین ہند میں اتارا گیا. وَكَانَ رَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ وَرِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ، آپ کا سر مبارک آسمانوں میں تھا اور پاؤں جو تھے وہ زمین میں تھے. وَكَانَتْ مَلَائِكَةُ تَحَابُّهُ فَتَنَكَسَ إِلَى 60 ذراعًا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ نے جب خوف اور ہیبت محسوس کی تو آدم علیہ السلام کے قد کو کم کر دیا، تو پھر آدم علیہ السلام کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ کے برابر رہا. فَحَزَنَ آدم علیہ السلام فَقَدَ أَصْوَاتَ الْمَلَائِكَةِ وَتَسْبِيحَهُمْ. اس کے بعد آدم علیہ السلام بڑے غمگین ہو گئے کہ جب ملائکہ کی تسبیح اور ملائکہ کی آوازیں سننے سے بھی معلوم ہو گئے. فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ اللَّهُ يَا آدَمُ إِنِّي قَدْ أَعْبَدتُّ لَكَ نَبِيًّا تَطُوفُ بِهِ كَمَا يُطَافُ حَوْلَ عَرْشِي، کہ جاؤ میرے اس گھر کے باہر عبادت کرو. وَتُصَلِّي عِندَهُ كَمَا يُصَلِّي عِندَ عَرْشِي، جیسے میرے عرش کے پاس نماز ہوتی ہے وہاں بھی نماز پڑھی جائے. فَانطَلَقَ إِلَيْهِ آدَمُ فَخَرَجَ وَبَدَّلَهُ فِي خُطُورِهِ فَكَانَ بَيْنَ كُلِّ خَطْوَتَيْنِ مُفَاضَةٌ فَلَمْ تَزُلْ تِلْكَ الْمُفَاضَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَتَى آدَمُ الْبَيْتَ وَطَافَ بِهِمْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے قدم جو تھے ان میں برکت عطا فرمائی. گویا ایک قدم جو بھرتے تھے تو پورا یعنی جیسے اتنا بڑا جنگل کا علاقہ طے ہو جائے، یعنی اتنا دور جو ہے آپ کا قدم پڑتا تھا. اور اسی طرح آپ آ گئے. اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اس گھر کا طواف کیا اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی اللہ کے کعبے کا طواف کیا. وقال ابن جریر قال اخبرنا ابن حمید قال اخبرنا يعقوب اللمي نفس ابن حمید ان اکرمۃ ابن عباس قال وضع الله البيت على اركان الماء على 4 اركان قبل ان تخلق الدنيا ب1000 عام ثم دعيت الارض من تحت البيت. اللہ تبارک و تعالی نے جب پانی پیدا فرمایا تو اس میں گویا 4 ستون تھے، 4 ارکان تھے جس پہ اللہ نے اپنے کعبے کو رکھا، اور اس کے بعد پھر اسی کے نیچے سے ساری زمین کو جو ہے پھیلایا گیا اور بچھایا گیا. وقال محمد بن اسحاق حدثني عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد وغيره من اهل العلم ان الله لما بوأ ابراهيم مكان البيت خرج اليه من الشام وخرج معه باسماعيل ومهاجر واسماعیل طفل صغیر یرضع. ابراہیم علیہ السلام جب نکلے تو بی بی ہاجر کو بھی لے کے آئے، اسماعیل علیہ السلام کو بھی لے کے آئے، یہ بچہ تھا چھوٹا. وحملوا فيما حدثني على البراق. بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ براق پہ تشریف لے آئے. ومعه جبریل علیہ السلام يدل على موضع البيت ومعالم الحرم. جبریل علیہ السلام آپ کو بتلا رہے تھے کہ یہ حرم کی حد ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے. فرماتے ہیں وخرج معه جبریل وقال لا يمر بقرية الا قال بهذا امرت يا جبرائيل. جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی بستی پہ گزرتے تو آپ پوچھتے کیا اسی بستی میں ہمیں اترنے کا حکم ملا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے کہ نہیں آگے چلو. حتی قدم به مکہ، حتی کہ مکہ میں تشریف لے آئے. وہی اذ ذاک اللہ وسلم وصبر. یہ اس وقت کیا تھا؟ ایسے جیسے جنگل کے درخت ہوتے ہیں، ازا کہتے ہیں، اراک طرفا جسے کہا جاتا ہے، جھاؤ کے درخت، جھاڑی دار کانٹے دار یہ درخت ہے اور کچھ نہیں، یا کیکر یا یہ 3 چیزیں تھیں یہاں اور کوئی چیز چھوٹے چھوٹے ہو. وَبِيَا أُنَاسٌ يُقَالُ لَهُمْ الْعَمَالِيقُ خَارِجَ مَكَّةَ وَمَا حَوْلَهَا. اور مکے کے ارد گرد میں قوم عمالقہ آباد تھی. وَالْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ رَبَّةٌ حَمَرَاءَ مَدِرَةٌ. اور اللہ کا کعبہ جو اس زمانے میں ایسے سرخ ریت کا جیسے ٹیلا ہوتا ہے ایسے ٹیلا تھا. وقال ابراہیم علیہ السلام جبریل قال نعم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا اس جگہ حکم ملا ہے کہ میں بیوی بچے کو چھوڑوں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اسی جگہ حکم ملا. فعمد بهما الى بعد الحجر فانزلهما فيه وامر حاجر ام اسماعیل ان تتخذ فيه عريشا. انہوں نے کہا کہ یہاں ہم کوئی چھپر بنا لے تاکہ سایہ ملے. فقال ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کہ پروردگار عالم میں نے ٹھہرایا اپنی بعض اولاد کو ایک ایسے مقام پر، ایک ایسی وادی میں جس میں کوئی آبادی نہیں اور جو تیرے حرمت والے عزت والے گھر کے پاس ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں یہ دعا کی الى قوله تعالی لعلهم يشکرون. وقال عبد الرزاق اخبرنا هشام بن حسان قال اخبرني حمید عن مجاهد قال خلق الله موضع هذا البيت قبل ان يخلق شيئا ب1000 سنه.
وَأَرْكَانُهُ فِي الْأَرْضِ السَّابِعَةِ، اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کو پیدا فرمایا، حتیٰ کہ ابھی آسمان و زمین بھی پیدا نہیں کیے تھے کہ 2000 سال پہلے اللہ نے اس گھر کو بنایا، اور اس کی بنیادیں جو ہیں وہ 7 زمینوں تک تھیں۔ وَكَمَا قَالَ لَيْسَ بِالسَّامِ جَعَلَ الْقَوَاعِدَ فِي الْأَرْضِ السَّابِعَةِ وَقَالَ نَبِيُّ آدَمَ ابْنَ أَبِي قَالَ أَخْبَرْنَا عَبْدُ الرَّافِعِ قَالَ أَخْبَرْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بن محمد خادم عَلِيَّا بن أحمر إِنَّ ذَا الْقَرْنَيْنِ قَدِمَ مَكَّةَ فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت من 5 أجبل فقال ما لكما ولأرضنا فقال نحن عبدان مأموران أمرنا ببناء هذه الكعبة قال فهاتا بالبينة على ما تدعيان فقامت 5 أكبش وقلنا نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران أمرا ببناء هذه الكعبة فقال قد رضيت وسلمت ثم مضى۔ اب اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ جب مکے میں آیا بادشاہ تو اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 5 پہاڑوں کے مختلف پتھر لے کر اللہ کا کعبہ بنا رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ بھی تم کون لوگ ہو، تم تو اجنبی معلوم ہوتے ہو، اس ہماری زمین میں یہاں کیسے آ گئے؟ تو نے کہا کہ نحن عبدان مأموران، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ یہاں تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو وہاں 5 کبش جو ہیں دمبے یعنی اتفاق سے موجود تھے، تو ان سب نے گواہی دی، حیوانات نے، انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ میرا گھر بنایا جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، قد رضیت وسلم، تو میں نے مان لیا، ٹھیک بات تم کہتے ہو، تم بناؤ۔ ثم مضى، وہ چلا گیا۔ وذکر ازرقی فی تاریخ مکہ، تاریخ مکہ ازرقی کی ایک بہت مشہور کتاب ہے کہ ان ذوالقرنین طاف مع ابراہیم علیہ السلام بالبیت وہذا يدل على تقدم زمانہ واللہ اعلم۔ ازرقی نے اپنی تاریخ کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اس ذوالقرنین بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کے اس گھر کا طواف بھی کیا۔ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی اگر یہ روایات تاریخی صحیح ہیں تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین یعنی آپ سے پہلے تھا، آپ بعد میں آئے، لیکن پھر زمانہ اکٹھا ہوا۔ وقال البخاری رحمہ اللہ تبارک و تعالی قوله تعالی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت مبارک پر کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، قواعد کا معنی القواعد اساسہ، قواعد کہتے ہیں اساس، بنیاد، جیسے سب سے پہلے آدمی بنیاد رکھتا ہے پھر عمارت اٹھاتا ہے۔ واحدها قاعدہ والقواعد من النساء واحدتها قاعدہ، جیسے قرآن میں آتا ہے والقواعد من النساء، یعنی وہ عورتیں جو بوڑھی ہو گئیں، جو بیٹھ گئیں، تو اس قواعد کی مفرد بھی قاعدہ آتا ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن بكر قال اخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الم ترى ان قومك حين بنوا البيت اقتصروا على قواعد ابراهيم عليه السلام فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترد على قواعد ابراهيم قال لولا اذان قومك بالكفر فقال عبد الله بن ان كانت عائشة سمعت رسول الله رسول الله ترك السلام ركنين اللذين يليان الحجر الا ان البيت لم يتم على قواعد ابراهيم عليه السلام۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ الم ترى ان قومك، حضور پاک نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ دیکھا تیری قوم نے کعبۃ اللہ کو چھوٹا کر دیا، بنا ابراہیم پہ نہیں رکھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تو پورے کعبے کی جہاں تک جگہ تھی اسی پر بنایا، لیکن قریش مکہ نے جس دیوار میں اب میزاب رحمت ہے، پردالہ مبارک ہے، تو یہ دیوار جو تھی اندر کر دی، اور تقریباً 6 ہاتھ، یعنی اگر ہاتھ سے پیمائش کی جائے تو 6 ہاتھ یا 7 ہاتھ جو ہیں یہ دراصل کعبے کے اندر کا حصہ ہے جو اب حتیم کے اندر باہر نکلا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ انہوں نے اس بنا ابراہیم پہ قائم نہیں رہے،
تو بی بی عائشہ کا مقصد یہ تھا کہ حضور پھر آپ بنا ابراہیم پہ کعبہ بنا دیں، تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ تیری قوم جو ہے وہ نئی نئی ابھی اسلام میں آ رہی ہے، اور اگر میں نے کعبۃ اللہ کو توڑ کے رد و بدل کیا تو کہیں پھر ان کے لیے فتنہ اور امتحان نہ بن جائے، کہیں گے دیکھو جی اللہ کے نبی نے تو کعبہ توڑ دیا اور کعبہ توڑ دیا اور کعبہ توڑ دیا۔ اسی لیے علماء کرام نے بھی یہ لکھا ہے اور فقہاء عظام نے بھی یہ لکھا ہے کہ بعض اوقات ایک مسئلہ تو صحیح ہے لیکن بیان کرنے میں کسی بہت بڑے فتنے کا خطرہ ہے تو آدمی بیان نہ کرے، آدمی چپ کر جائے اور آہستہ آہستہ پھر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک مسئلہ سمجھاتے سمجھاتے وہاں فتنہ ہو جائے اور نعوذ باللہ اس سے بھی بڑا فساد ہو جائے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے خاتم الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے بھی یعنی اس وقت حالات کی رعایت کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کی تعمیر نہ فرمائی، حالانکہ کعبۃ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پہ بناتے تو ٹھیک ہے اور پھر آپ کا حق تھا، لیکن خطرہ یہ تھا کہ جو لوگ نئے نئے اسلام میں آئے ہیں وہ کہیں گے دیکھو جی پہلے تو کہتے تھے ان کے بت غلط ہیں، اب تو خود کعبہ بھی توڑ دیا، اب تو انہوں نے کعبہ بھی بدل ڈالا ہے، اب تو اس کو بڑا کر دیا، پہلے تو چھوٹا تھا۔ تو ایسے ہزاروں باتیں پیدا ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ لوگ بیچارے کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اسی لیے جیسے فقہاء نے لکھا ہے کہ مثلا عید کی نماز ہے، اب لاکھوں آدمیوں کا اجتماع ہے، اب تو چلو سپیکر بھی ہیں، آواز بھی پہنچ جاتی ہے، پہلے زمانے میں کہاں تھے سپیکر؟ اب اگر اجتماع بڑا ہو تو مکبر ہی آواز دیتے تھے اور تکبیریں دے دے کر آواز پہنچائی جاتی تھی۔ تو لکھا ہے کہ امام سے اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ جس میں سجدہ سہو آ رہا ہے لیکن امام نے اس سے بچنے کے لیے اگر نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ اب لاکھوں لوگ ہیں ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ سجدہ صاحب کیسے کرنا ہے، کہ کب کرنا ہے، کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا، کوئی رکوع میں ہوگا کوئی سجدے میں پڑا ہوگا۔ تو اس لیے اسلام نے اتنی بڑی رعایت دی ہے کہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ ایک چھوٹے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی بڑی مشکل میں قوم کو مبتلا کر دے۔ تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اصول کے مطابق آرام کے ساتھ طریقے کے ساتھ جو ہے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جب توفیق دے اور ہمت ہے قوت ہے اور پھر حق کو تو نہیں چھپایا جاتا لیکن وقتی فتنے سے بچنے کے لیے رعایت کی جاتی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت فرمائی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اسی لیے بی بی عائشہ ان کا وکال عبداللہ ابن عمر، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ بی بی عائشہ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور اسی لیے حضور پاک جو ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے علاوہ ان دو کونے جو ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، استلام نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ تو ہے ہی اندر، یہ تو آخری حد پہ تو ہے نہیں، لہذا یہ صحیح جگہ تو کونے نہ ہوئے، یہ تو جگہ اندر کی ہے اور اندر کی جگہ باہر نکلی ہوئی ہے، تو اس لیے حضور رکن یمانی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے اور حجر اسود پہ بھی ہاتھ لگاتے، لیکن ان دو کنارے رکن عراقی اور رکن شامی جو ہیں ان کو آپ استلام نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں شاید حکمت یہی تھی کہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ چھوٹا کر دیا گیا، تو یہ دیوار جب اپنے حد پہ بھی نہیں ہے تو شاید اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استلام جو ہے وہ چھوڑا۔ وَقَدْ رَوَاهُ فِي الْحَجِّ عَنِ الْكَعْنَبِي وَفِي أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى بن حديث وابن النسائي بن حديث عبد الرحمن بن القاسم كل من مالك به، فرواه مسلم ايضا من حديث نافع قال سمعت عبد الله بن ابي بكر بن كعب يحدث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك يحدثوا احد بجاهلية او قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولا دخلت في الحجر الى آخری۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ تیری قوم جو ابھی ابھی جاہلیت سے نکل کے اسلام میں آ رہی ہے، اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اللہ کے کعبے کے اندر جو خزانہ ہے اس کو میں اللہ کے راستے میں لٹا دیتا۔ پہلے زمانے میں یہ تھا نا جی کہ کعبہ شریف کے اندر جیسے کنواں ہوتا ہے نا، ایسے ایک جگہ بنی ہوئی تھی، تو جو لوگ بھی آتے کوئی خیرات کرتا، کوئی صدقہ کرتا، کوئی درہم کوئی دینار کوئی سونا کوئی زیور کوئی چاندی،
تو اسی میں ڈال دیتے تھے اور وہ جمع ہوتا رہتا تھا. خزانہ کعبۃ اللہ کا وہ ایک خزانہ تھا. تو حضور نے فرمایا یہ سارا مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا. لیکن لوگ اعتراض کریں گے ابھی ابھی نئے نئے آئے ہیں بیچارے اسلام میں, تو کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. اور اسی لیے آپ نے فرمایا یہ بھی میرا ارادہ ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو پھر بنا ابراہیم پہ بناؤں اور حتیم کا حصہ بھی اندر داخل کر دوں اور کعبۃ اللہ کا دروازہ جو ہے وہ بھی زمین پہ رکھوں. اور تو اس لیے, لیکن میں اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی یہ قوم نئی نئی زمانہ جاہلیت کو چھوڑ کے نکل کے آئی ہے. وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی اخبرنا عبید اللہ بن موسیٰ النسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال علی ابن الزبیر كانت عائشة رضي الله عنها تسر لك حديثا كثيرا فما حدثتك في الكعبة قال قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قوم حديث أحدهم فقال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه ففعله ابن الزبير. ان نے پوچھا کہ بی بی عائشہ کے بارے میں کہ آپ سے تو بڑی راز کی باتیں بھی فرماتی تھی, بہت ساری باتیں آپ کو کہتی تھی, بتاؤ کعبے کے بارے میں بی بی عائشہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کعبے کے بارے میں بی بی عائشہ نے فرمایا کہ حضور پاک کا یہ ارادہ مبارک تھا کہ اس کے 2 دروازے رکھے جائیں, دروازہ بھی زمین پہ ہو اور اس کے سامنے ادھر بھی دروازہ ہو تاکہ لوگ ادھر سے داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے آسانی کے ساتھ نکل جائیں. اور 2 دروازے لگائے, ایک ادھر سے داخل ہونے کے لیے, ایک ادھر سے نکلنے کے لیے. انفرد باخراج البخاری ورواه هكذا في كتاب العلم من ابيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدث قوم بالكفر لنقضت الكعبة ورجعلت على اساس ابراهيم عليه السلام فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا, یعنی میں اس طرف بھی اس کا رکھتا جیسے اس طرف ہے دروازہ, ادھر بھی خلف کی طرف بھی رکھتا. قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وابو قریب قال اخبرنا ابن میر عن بعد اسناد الفضلی مسلم قال حدثني محمد بن عاصم قال حدثني محمد بن مهدي قال اخبرنا سليم بن حيان عن سعيد يعني بن مينا قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتنی خالتی, فرماتے تھے مجھے میری ماسی نے, خالہ نے, یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث واحد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها 6 أذرع من الحجر فإن قريش اقتصرتها حيث بنت الكعبة انفرد به أيضا. اس میں بھی یہ آیا قضا تفصیل آ گئی کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر شرک سے یہ قوم جلدی جلدی کی نکلی ہوئی نہ ہوتی تو میں کعبۃ اللہ کو توڑ کے پھر اس کے دروازے بھی زمین پہ رکھتا اور 2 دروازے رکھتا, شرقی بھی اور غربی بھی, اور 6 ہاتھ جو ہیں یہ حتیم کی طرف سے بھی میں کعبے کے اندر داخل کرتا. ویسے یاد رکھیں 2 روایتیں ملتی ہیں, ایک روایت مبارک میں 6 ہاتھ اور ایک روایت مبارک میں 7 ہاتھ ہیں, لیکن محدثین نے فرمایا یہ دونوں روایتیں ٹھیک ہیں. بعض لوگ جو ہے نا جی, اب یہ جو بنیاد ہے 1 ہاتھ تو بنیاد بھی ہے نا ماشاءاللہ, تو بعد بنیاد کے علاوہ جب پیمائش کرتے ہیں تو 6 ہاتھ بنتی ہے, اور بعد جب اصل بنیاد کو بھی شامل کر کے پیمائش کریں تو 7 ہاتھ بنتی ہے. تو لہذا روایات مبارک جو ہیں ان کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے اور دونوں روایتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. ذکر بناء قریش الکعبۃ بعد ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام بمدد طویلہ وقبل مبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب5 سنین. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ تو تھا نا قصہ بنا ابراہیم علیہ السلام کا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ وہ واقعات اور روایات نقل فرماتے ہیں کہ جس کے اندر قریش نے جو کعبۃ اللہ کی بنا تعمیر کی ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ قریش نے بڑی زمانے کے بعد, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بنا کو تو مدتیں گزر گئی نا جی, اس کے بعد پھر قریش نے اللہ کا کعبہ بنایا, اور یہ تقریباً حضور کے نبوت کے اعلان سے 5 سال پہلے کی بات ہے, یعنی نبوت کا اعلان ہوا 40 سال کے بعد,
یعنی جب کعبہ شریف بنایا گیا تو میرے آقا سرکار مدینہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی. وقد رغبهم في الإجارة وله من العمر 35 سنة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. میرے مدنی پاک سرکار مدینہ نے بھی قریش کے ساتھ مل کے اللہ کے کعبے کے پتھر بھی اٹھائے ہیں اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 35 سال تھی. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام. قال محمد بن اسحاق بن اسحاق السیرتی ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا يحمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها وإنما كانت رزما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مدنی سرکار کی عمر 35 سال تھی قریش اکٹھے ہوئے تاکہ اللہ کے کعبے کو بنائیں. انہوں نے ارادہ کیا ابھی کعبہ شریف کو بنائیں, اوپر چھت بھی ڈالیں. پہلے چھت بھی نہیں تھی لیکن وہ ڈرتے تھے کہ اس کو توڑیں کیسے. تو اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ یہ ایک دیوار تھی بس انسان کے قد کے برابر, یعنی ایسی دیواریں تھیں نہ اوپر چھت تھی اور نہ کوئی حفاظت تھی. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کو اونچا بھی کریں, آدمی سے زیادہ اونچا بھی کریں اور اس کی چھت بھی ڈال دیں. وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں بھی کسی نے اللہ کے کعبے کے خزانے میں سے بھی مال چوری کر لیا. تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو کوئی بھی دیوار پھلانگ کے مال چوری کر لیتا ہے. ہر دور میں آدمی رہے ہیں نا, عبادت والے رہے ہیں تو چور بھی ہر دور میں موجود تھے. توحید والے تھے تو بت پرستی والے بھی ہر زمانے میں موجود رہے ہیں. کلمہ پڑھنے والے رہے ہیں تو شرک کرنے والے بھی رہے ہیں. تو نظام عالم ہے, قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا. بعض لوگ آتے ہیں اللہ کے کعبے کو ایک نظر دیکھنے کے لیے اور بعض کعبے میں چوری کرنے کے لیے, حرام کھانے کے لیے, نشہ بیچنے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہر مسلمان کو غلط کاموں سے بچائے. تو اس کے بعد کہتے ہیں جی وَإِنَّهُ كَانَ كَمَا كَانَ يَكُونُ فِي بِئْرٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ. کعبے کے درمیان میں ایک کنواں بنا ہوا تھا. وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِندَهُ الْكَنزَ دُوَيْكَ مَوْلَى بَنِي مُلَيْحِ بْنِ عَمْرٍ مِّنْ خُزَاعَةَ فَقَطَعَتْ قُرَيْشُ يَدَهُ. اب یہ چوری کرنے والا جو ہے دویق تھا, یہ غلام تھا بنی ملیح کا, بنو خزاعہ میں سے. اس نے کعبۃ اللہ کے خزانے میں سے چوری کی اور وہ پکڑا گیا تو قریش نے بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیا. یعنی حالانکہ ابھی اسلام کے احکام جاری نہیں ہوئے تھے لیکن قریش میں بھی اتنی بات تھی کہ بھی جس ہاتھ نے چوری کی ہے اس کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے. جس ہاتھ کو اتنا لمبا ہو جائے کہ وہ اپنے گھر کے بجائے دوسرے کے گھر کے اندر داخل ہو جائے, اپنی جیب کے بجائے دوسرے کی جیب میں پہنچے تو ذرا چھوٹا کرو, اپنے حد پہ آ جائے, ٹھیک رہے. تو قریش نے بھی اس وقت ہاتھ کاٹا. بعد میں تو خیر اللہ نے یہ قانون ہی بنا دیا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, کہ چور مرد ہے یا عورت, اگر ثابت ہو جائے یعنی گواہوں کے ساتھ یا ثابت ہو جائے اقرار کے ساتھ کہ انہوں نے خود اقرار کر لیا تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا. قال وَيَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّ الَّذِينَ سَرَقُوهُ وَضَعُوهُ عِندَ دُوِي وَكَانَ الْبَحْرُ قَدْ رَمَاهُ بِسَفِينَةٍ. اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اصل وجہ یہ تھی کہ چوری تو کی کسی اور نے. بعض لوگوں نے چوری کی, چوری کرنے کے بعد وہ دویق کے پاس چھوڑا ہے, پکڑا ہو گیا. ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ چوری کرتے ہیں اور کسی دوسرے کو پھنسانے کے لیے سامان اس کے گھر میں ڈال دیتے ہیں. چوری انہوں نے کر لی, مصیبت میں دوسرے آ گئے. کہتے ہیں وَكَانَ الْبَحْرُ قَدْ رَمَاهُ بِسَفِينَةٍ إِلَىٰ جِدَّةِ رَجُلٍ مِّن تُجَّارِ الرُّومِ. کہتے ہیں کہ تجار روم میں سے کوئی تاجر تھا, اس کا کشتی پہ سامان جا رہا تھا اور دریا میں جو جوش آیا اور طوفان آیا تو اس کی کشتی کو اس نے جدہ کے سمندر کے کنارے پہ پٹک ڈالا. فتحتم, ٹوٹ پھوٹ گئی. فاخذوا خشبها فعدوه لتسقيفها. تو قریش مکہ نے پھر وہ جو سفینہ تھا وہاں اس کی وہ لکڑی خریدی تاکہ کعبۃ اللہ کی چھت ڈالی جائے. وکان بمکہ رجل قبطی نجار فحیا لهم في انفسهم بعد ما يسروا. اب جناب وہاں ایک قبطی یعنی قبط کے علاقے کا ایک درخان بھی تھا مکے میں, اس کو تیار کیا گیا کہ اس کو ٹھیک کرے. کہتے ہیں کہ اب جناب دیکھتے ہیں وکانت حیۃ تخرج من بئر الکعبۃ التي كانت تطرح فيها ما يهدى لها كل يوم. یعنی کعبۃ اللہ کے کنویں کے اندر
جہاں وہ خزانہ تھا اور پیسے تھے، تو ہر دن جو ہے ایک سانپ نکل آتا اور وہاں رہتا اور چکر لگاتا۔ وَتُشْرِفُ عَلَىٰ جِدَارِ الْكَعْبَةِ وَكَانَتْ مِمَّا يُعَابُونَ، اور کبھی کبھی وہ کعبے کی دیوار کے اوپر بھی چڑھ جاتا اور اوپر بیٹھتا، تو یہ دیکھتے تو ڈرتے اس سے۔ وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَدْعُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا زَعَلَتْ وَكَشَّتْ وَفَتَحَتْ فَاهَا، اگر کوئی آدمی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا یا خزانے کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو وہ سب اپنا منہ کھولتا اور ان پر حملہ کرتا اور ان کو ڈراتا۔ وَكَانُوا يَهَابُونَ فَبَيْنَ هِيَ يَوْمًا تَشْرِفُ عَلَىٰ جِدَارِ الْكَعْبَةِ كَمَا كَانَتْ تَصْنَعُ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا طَائِرًا فَاخْتَطَفَهَا فَذَهَبَ بِهَا، ایک دن دیکھا قریش نے کہ وہ سانپ جو ہے اس اللہ کے کعبے کی دیوار پہ بیٹھا ہے، اور اللہ نے ایک پرندہ بھیجا بڑا، وہ پرندہ آیا تو اس سانپ کو اٹھا کے لے گیا۔ فقالت قریش انا لنرجو ان يكون الله قد رضي ما اردنا عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحيا، قریش کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا، ہم جو کعبہ بنانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ماشاءاللہ ایک درخان بھی ہے، ہمارے پاس لکڑی بھی جمع ہے، اور پھر اللہ نے سانپ کو بھی ہٹا دیا، تو یہ ساری علامات ہیں کہ اب ہم اللہ کا کعبہ بنائیں۔ کما اجمعوا امرهم في هدمها وبنيانها قام ابن وهب بن عمرو بن عائد بن عبد بن عمران بن مخزوم فتناولا من الكعبة حجرا فهدم من يده حتى رجع إلى لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مذهبة واحد من الناس۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے تیاری کر لی کہ اب کعبۃ اللہ کی دیوار کو گرائیں اور بنان کو گرانے کے بعد بنائیں، تو وہب ابن عمرو ابن عائز بنی مخزوم کا ایک آدمی تھا، اس نے کعبہ شریف کا ایک پتھر جو اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر وہیں جا کے پھر لگ گیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ تو اس نے کہا قریشیو ٹھہر جاؤ، پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے میں کوئی حرام کا پیسہ نہیں لگاؤ گے، اللہ کے گھر بنانا ہے تو پھر خالص حلال کا پیسہ لگاؤ، نہ تو اس میں سود کا پیسہ لگاؤ ربا کا، اور نہ اس میں مارا بغین کے عورتوں سے پیشہ کرا کے بعد لوگ کھاتے تھے نعوذ باللہ، نہ وہ پیسہ لگاؤ اس میں، اور نہ ظلم کا پیسہ لگاؤ، خالص طیب حلال مال جمع کرو ورنہ کعبہ نہیں بنا سکتے تم۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ بات جائز ہے، ہم اس میں حلال پیسہ جو ہے لگائیں اور لوگوں سے ظلم سے چھینا ہوا پیسہ بھی نہ لگائیں۔ قال ابن عباس والناس ينتهرون هذا الكلام للوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم قال ثم إن قريشا تجزأت الكعبة وكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش ضموا إليهم وكان زهر الكعبة لبني جمح وصام وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي ولبني اسد بن عبد العزى بن قصي ولبني عدي بن كعب بن لؤي وهو الحتيم۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کعبۃ اللہ کے بنانے کے لیے قریش جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو سارے قبائل جو ہے نا کعبہ کو تقسیم کرو تاکہ ہم سب اس کے اندر شریک ہو جائیں۔ تو اب جو دروازے والی جانب ہے یہ تو بنی عبد مناف اور زہرہ کے حصے میں آئی، یہاں دروازے یعنی اس طرف، یہ پوری طرف بھی ان دو قبائل نے بنانی ہے۔ رکن اسود یعنی حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک جو ہے بنی مخزوم اور قریش کے دیگر قبائل جو تھے یہ ملے کہ یہ دیوار جو ہے تم نے بنانی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ظہر الکعبہ جو ہو گیا یعنی یہ دیوار اس طرف والی دیوار جو ہے یہ چونکہ وہ دروازہ ہے نا تو یہ پشت ہے، تو یہ ظہر الکعبہ کی دیوار جو ہے بنی جموح اور سہم بنی سہم جو ہیں یہ ان کے حصے میں آئی۔ وکان شق الحجر یہ جو حتیم والی دیوار ہے تو اس میں بنی عبد الدار ابن قصی، بنی اسد ابن عبد العزى ابن قصی، بنی عدی ابن کعب ابن لؤی، یہ قبائل جو تھے ان کے حصے میں یہ حتیم کی طرف آئی۔ ثم ان الناس هابوا هدمها وفرقوا منه، اب لوگ ڈرے کہ اللہ کے کعبے کو پہلے گرائیں کیسے، یعنی اندازہ کریں کافر بھی ڈرتے تھے، حالانکہ نیت کعبہ بنانے کی ہے، نیت جو ہے وہ اللہ کے گھر بنانے کی ہے کہ بھئی اللہ کا گھر بنائیں، اور بنائیں گے بیچارے کیسے، پہلے توڑیں گے تو بنائیں گے نا، لیکن پھر بھی ادب کے مارے اتنا ڈر تھا کہ خدا کے کعبے کو ہم کیسے توڑیں۔ اگر آج مسلمان اللہ کے کعبے کا احترام نہ کرے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم کا احترام نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مساجد کا احترام نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کی عظمت کا خیال نہ کرے، تو پھر اس سے بڑی بدبختی اور بدقسمتی اور کیا ہو سکتی۔ پھر بھی وہ ڈر رہے تھے کہ اب اللہ کے کعبے کی دیواروں کو ہم گرائیں تو بھی کیسے گرائیں۔ قال الولید بن المغیرہ انا ابدؤکم فی ادمیہ فاخذ المئور ثم قام علیہ وهو یقول اللهم لم ترى اللهم انا لا نريد الا الخير۔ ولید بن المغیرہ کہنے لگا ابھی دیکھو میں ابتدا کرتا ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے جیسے ادرقی نے اور تاریخ مکہ والوں نے لکھا ہے کہ ولید بن المغیرہ نے کہا دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر کافی ہو گئی ہے، تو میں ابتدا کرتا ہوں، تم نوجوان نہ کرو، تاکہ اگر کوئی عذاب آ گیا تو میں بوڑھا تو جاؤں، تم نوجوان تو نہ مبتلا ہو جاؤ۔ تو اس لیے ولید بن المغیرہ نے کہا، لیکن جب وہ توڑنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے کہا اللہ ہمیں ڈرانا نہیں، اللہم انا لا نرید الا الخیر، یا اللہ ہم بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو جانتا ہے کہ ہم تو تیرا گھر بنانا چاہتے ہیں، ورنہ ہماری کوئی توہین کا ارادہ تو نہیں ہے۔ ثم حدم من ناحیۃ الرکنین وتربص الناس تلک اللیلہ، جانب حجر اسود کی طرف سے توڑا، انہوں نے کہا اچھا اب رات انتظار کرو۔ وقالوا ننظر فإن أصيب لم نهدم منا شيئا ورددناها كما كانت، انہوں نے کہا کہ اگر رات اس کو کوئی عذاب آ گیا تو پھر تو ہم کعبہ نہیں توڑیں گے، اور جتنا توڑا ہے اس کو بھی پھر بنا دیں گے، اور اگر نہ آیا تو پھر بنائیں گے۔ وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا، اور اگر ولید کو کچھ نہ ہوا تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ ہمارے بنانے پہ راضی ہے۔ فأصبح الولید من الليلة غاديا على عمله فهدم وهدم الناس معه، اب دوسرے دن جو ہے ولید پھر تیار ہو کے آ گیا کام کرنے کے لیے، تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ بھئی کچھ نہیں ہوا، کوئی عذاب نہیں آیا، کوئی مصیبت نہیں آئی، تو اب لوگ بھی مل گئے کہ چلو بھی ہم بھی توڑتے ہیں اور بناتے ہیں۔ حتی اذا انتهى الهدم بهم الى الاساس، اساس ابراہیم علیہ السلام، توڑتے 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 اس بنیاد پہ جا پہنچے جو بنیاد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی۔ افضوا الى حجارۃ خضر کالاسنۃ یاخذ بعضها بعضا، تو وہاں پہنچے جب دیکھا تو سبز رنگ کے پتھر ہیں، ایسے جیسے ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہو، ایک دوسرے کو پکڑا ہوا کوہان کی طرح ہے، اور ایک سبز رنگ سبزی کی طرف مائل ہیں۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہیں قال وحدثني بعض من الحديث ان رجلا من قريش ممن كان يهدمها ادخل عطلة بين حجرين من عالية بها حيث نهدمها فلما تحرك الحجر انتفضت مكة بأثرها فانتهوا عن ذلك الاساس۔ اب یہ بھی کہتا ہے کہ بعض لوگوں نے روایت کی کہ ایک آدمی نے دو پتھروں کے درمیان میں لوہے کا جو بڑا تھا اس کے پاس، جس کو کہتے ہیں کہ عطلا، آپ کہتے ہیں بڑا لوہا ہوتا ہے نا آگے بنا ہوا، ایسے توڑا، جب اس نے اس کو توڑا ایک پتھروں کو علیحدہ کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ پورا مکہ ہل گیا، تو لوگ ڈر گئے، انہوں نے پھر چھوڑ دیا کہ بھئی ابھی اس میں اور کچھ نہ کرو، تو انہوں نے اس کو اس اساس پہ اس کے بعد اسی جگہ سے روک دیا، اس کے بعد نیچے جانے کی کوشش نہیں کی، یعنی اسی اساس کو قائم رکھا گیا تاکہ اساس جو ہے وہی رہے اور بنیاد جو ہے وہی رہے اور اس کے آگے تجاوز نہ کیا جائے۔ قال ابن اسحاق ثم ان القبائل من قریش جمعت لجار بلایا كل قبيلة تجمع على حدة ثم بنوا حتى بلغ البنيان موضع الركن عن الحجر الأسود فاقتسموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفع إلى موضعه دون الأخرى حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقتال۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ قریش کے قبائل نے سب نے علیحدہ علیحدہ پتھر اکٹھے کیے، سب علیحدہ اکٹھے کرتے رہے اور بنا بناتے رہے۔ جب حجر اسود کے مقام پہ آ گئے تو اب حجر اسود کے لگانے کے اندر اختلاف ہو گیا، وہ قبیلہ کہے کہ میں لگاؤں گا تاکہ قیامت تک میرا نام تاریخ میں زندہ رہے، وہ قبیلہ کہے کہ میں لگاؤں گا، وہ قبیلہ کہے کہ میں لگاؤں گا، تو اس میں جھگڑا ہو گیا، حتیٰ کہ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب قتال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جو جیت جائے گا پھر وہی بنائے گا۔ فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوهم وبنو عدی بن کعب بن لؤی علی الموت۔ بنی عبد الدار جو تھے انہوں نے ایک بڑا تھال خون کا بھرا
خون کا بھر کے، اور اس کے بعد جناب بنو عدی ابن کعب ابن لؤی کو بلایا کہ آؤ اس میں ہاتھ ڈالو خون کے اندر اور وعدہ کرو کہ ہم مر جائیں گے لیکن لڑیں گے، ہم عبادت کریں گے. اور قریش پھر سردار لوگ تھے، سرداروں کی لڑائیاں تو پھر ایسے ہی ہوتی ہیں نا جی. اب ایک بات پہ بنا رہے ہیں، بس اڑ گئے تو اڑ گئے، چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں، اور کہیں رک گئے تو رک گئے. بڑی قبائل جو ہیں اسی طرح آج بھی اللہ رحمت کرے جو بڑے بڑے مارشل قومیں ہیں ان کے یہی عالم، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوں گے اور خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، سینکڑوں آدمی مر جائیں گے، بستیوں کی بستیاں اجڑ جائیں گی. یہ وہی جاہلیت ہے جیسے پرانے زمانے میں جاہلیت تھی. تو اب جناب انہوں نے قسمیں کھا لی اور خون میں ہاتھ ڈالے. وَأَدْخَلُوا أَيْدِيَهُمْ فِي ذَلِكَ الدَّمِّ فِي تِلْكَ الْجَفْنَةِ فَسَمُّوا لَعْقَةَ الدَّمِّ فَمَكَثَتْ قُرَيْشُ عَلَىٰ ذَلِكَ 4 لَيَالٍ أَوْ 5 5 راتیں یا 4 راتوں تک تو یہ جھگڑا چلتا رہا. ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناسبوا فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن أبي المخزوم وكان آمئذ أسن قريش كلهم وقال يا معشر قريش. اب 5 راتوں کے بعد پھر مسجد الحرام میں اکٹھے ہوئے، پھر اس کے بعد مشورہ کیا. تو اس وقت ان کا عمر میں بڑا جو ہے ابا امیہ بن المغیرہ تھا، تو اس نے کہا کہ اے جماعت قریش اجعلوا بینکم فیما تختلفون فیہ اول من يدخل من باب هذا المسجد یقضی بینکم فیہ. اور نے کہا دیکھو لڑو نہیں، تم یہاں بیٹھ جاؤ، اس دروازے سے جو آدمی داخل ہو سب سے پہلے اس کو تم اپنا حکم بنا لو، جو فیصلہ کر لے قبول کر لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. فكان اول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوه قالوا هذا الامين رضينا هذا محمد. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ راضی ہیں. تو سب سے پہلے جو داخل ہوئے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کو دیکھا کفار قریش نے کہا او ماشاء اللہ هذا الامین، یہ تو امانت والا ہے، اس کے فیصلے پہ ہم سب راضی ہیں، یہ تو محمد مصطفیٰ ہے، ان کا فیصلہ کون نہ مانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنا لیا. فلما انتهى اليهم واخبروه والخبر قال هلم الي صوبا فاتى به فاخذ الركن يعني الحجر الاسود ففزعوا فيه بيده ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا ففعلوا حتى اذا بلغوا به موضعه وزعه هو بيده صلى الله عليه وسلم بنا عليه. حضور پاک نے فرمایا بھی ایک کپڑا لے آؤ. کپڑا لے آئے، حضور نے کپڑا بچھایا، آپ نے ہاتھ مبارک سے حجر اسود جا کے اس کپڑے میں رکھ دیا. آپ نے فرمایا جتنے قبیلے والے ہو سب کپڑے کو پکڑ لو، سب اٹھا کے لے چلو. سب قبیلے والوں نے پکڑ لیا اور جب کعبۃ اللہ کے قریب آئے تو حضور نے اٹھا کے اپنے ہاتھ سے وہاں لگا دیا کہ بھئی چلو تم سب کو اٹھانے کا حصہ مل گیا، سب کو حصہ مل گیا، شرف مل گیا. وکانت قریش تسمى رسول قبل ان ينزل عليه الوحي الامین فلما فرغوا من البنيان وبنوا على ما ارادوا قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من امر الحية الذي كانت قريش تحب بنيان الكعبة لها. کیونکہ قریش والے جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اترنے سے پہلے، یعنی جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا تو سب آپ کو امین 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 کہتے تھے. جب حضور پاک نے توحید کی دعوت دی تو پھر دشمنی شروع ہوئی. اس کے بعد پھر اس پر زبیر ابن عبد المطلب نے ایک قصیدہ بھی لکھا کہ وہ جو سانپ کا قصہ آیا کعبۃ اللہ کا، اور انشاءاللہ زندگی باقی تو پڑھیں گے، واللہ عالم. میں نے 3 دن جو ہیں صبح کے وقت پتھر مارے ہیں، تو بہرحال اگر اللہ نے توفیق دی ہو تو ایک بکری دے دو، اسی میں زیادہ بہتری ہے. جی کہ توہین رسالت کرنا جو ہے اللہ معاف فرمائے، دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو بچائے، کیونکہ توہین رسالت اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں حضرت شیخ پہ، انہوں نے ایک بڑی عظیم کتاب لکھی ہے الصارم المسلول فی شاتم الرسول. یعنی تو جس آدمی نے بھی حضور کی اہانت کی، مثلا اللہ معاف کرے زبان سے کی یا گالی دی یا حضور کے شان میں کوئی ایسا کلمہ کہا جو باعث اہانت ہے، توہین ہے، تو وہ زندیق ہو جاتا ہے، اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے
اور وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ کے ملک میں جو جھگڑا ہے وہ تو آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، خدا بہتر جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے کسی خاص آدمی کا نام لے کر فتویٰ دینا جو ہے وہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھ۔ مسئلہ سمجھ لو کہ اگر کوئی توہین رسالت کرے، یعنی وہ کوئی ہو، زید ہو، عمر ہو، بکر ہو، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ حتیٰ کے بعض علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کرے تو قبول نہیں کی جائے گی، اس کی سزا جو ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک نے، آپ دیکھیں کہ مکہ کعبۃ اللہ جب فتح ہوا ہے تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی ہتھیار ڈال دے امان دے دو، دروازہ اپنے گھر کا بند کر لے امان دے دو، مسجد الحرام کے اندر چلا جائے امان دے دو، ابھی سفیان کی حویلی میں چلا جائے امان دے دو۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں اگر وہ کعبے کے غلاف کے اندر بھی چھپ جائیں تو ان کو وہی قتل کر دو، کیونکہ انہوں نے حضور کو گالی دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی تھی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں اللہ نے کتنی بڑی سزا قرآن میں رکھی ہے کہ میرے پاک نبی کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے تم آپس میں پکار رہے ہو، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، اگر ایسے کرو گے تو میں تمہارے سارے عمل برباد کر دوں گا، یعنی تمہاری نمازیں برباد، حج برباد، زکاتیں برباد، تمام عمل جو ہیں وہ برباد ہو جائیں۔ میرے نبی کی آواز سے بھی اونچی آواز نہ کرو۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ بعض اوقات ایک کلمہ ہوتا ہے، حالانکہ اس کے اندر کئی معنی ہیں، لیکن ایک معنی ایسا بھی نکلتا ہے کہ جس میں توہین کا پہلو نکل سکتا ہے، جیسے قرآن نے فرمایا کہ لا تقولوا راعنا، کہ میرے نبی کو راعنا نہ کہا کرو، کیونکہ ایک پہلو نکلتا تھا اس سے رعونت کا، ایک پہلو نکلتا تھا نعوذ باللہ اہانت کا، اور دشمن جب یہ لفظ کہتا تھا تو اس کی نیت تو خراب تھی نا، جو خیر خواہ تھے، جو غلام تھے، مسلمان تھے، ان کی نیت تو خراب ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جو کافر تھے وہ اس کو غلط معنی میں استعمال کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا آئندہ اس لفظ کو بھی نہ کہو بلکہ کہو کہ انظرنا، یعنی ایسا لفظ جس میں اللہ معاف کرے تھوڑا سا وہم بھی بن جائے تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں نا جی، تو علماء نے کہا کہ نہیں، احتیاط کی جائے۔ جیسے ایک آدمی نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے، بعضوں نے کہا کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو خدا کے پاس نہیں ہے۔ اب جناب لوگ بڑے گھبرائے، مولویوں نے پکڑا اس کو کہ بھئی یہ کیسا آدمی ہے، پوچھا کیا بات ہے، اس نے کہا ٹھیک تو کہا ہے، میں تو کہتا ہوں میرے پاس ہے اللہ کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات، انہوں نے کہا بتاؤ اللہ کے پاس اولاد ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا میرے پاس تو ہے، تو میں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں نا کہ میرے پاس ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، تو اللہ کے پاس تو لم یلد ولم یولد ہے، اللہ کی تو اولاد ہوتی۔ اب حالانکہ نیت ٹھیک تھی لیکن علماء نے کہا کہ سزا جاری کرو، کیوں ایسا کلمہ کہہ کہ لوگوں کو کیوں فتنے میں ڈال رہے ہو؟ تمہارے کہنے کا مقصد چاہے کچھ ہو جائے لیکن تم لوگوں کو تو فتنے میں نہ الجھاؤ، تم لوگوں کو تو کسی مصیبت میں مت ڈالو، تم ایسے کلمات کہہ رہے ہو۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ صوفیوں کی باتیں جو ہوتی ہیں، صوفیاء کرام کی باتیں جو ہوتی ہیں بھی وہ شریعت میں حجت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بات کبھی ایسے مطلب میں کہہ رہے ہوتے ہیں، خدا جانے ان کا مقصد تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اس کا ظاہری مفہوم جو ہے وہ شریعت کے متناقض ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص سے، ایسے انسانوں سے محفوظ رکھے۔ اور باقی یہ بات بھی یاد رکھو کہ ہر کسی پر کسی لفظ کے کہنے سے فوری طور پر علماء کو بھی اشتعال میں نہیں آنا چاہیے۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ دلائل لیں، ثبوت لیں کہ کیا آیا واقعتاً یہ لفظ صادر ہوا ہے اور یا صادر نہیں ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس بات پہ تحقیق کرنے کے بعد، چونکہ فتویٰ دینا بڑا آسان مسئلہ نہیں ہوتا، یہ مفتیان اعظام کا کام ہے کہ وہ باقاعدہ دلائل، باقاعدہ ثبوت، یا اگر وہ آدمی دنیا میں زندہ ہے، موجود ہے، تو اس کو بلا کے یا اسی سے تشفی کی جائے کہ تم نے کیا کہا، اور تم نے کہا تمہارا مقصد کیا تھا، تمہاری نیت کیا تھی، تمہارے الفاظ کیا تھے۔ تو بہرحال لیکن جہاں تک سزا کا تعلق ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے ایک صحابی تھے حضور کے نابینا، ان کی ایک باندی تھی، وہ حضور کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ تو ایک دن وہ صحابی کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے خنجر چھپا لیا جیب میں، اور وہ تھا تو بیچارہ نابینا،
تو وہ بہرحال جب ان کی بیوی تھی ایک قسم کی کنیز جو تھی، تو جب اس کو ملا تو اس نے پکڑ کے کہتا بس میں سینے میں چڑھ گیا اور خنجر رکھا اور قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، حضور نے بلایا کہ تم نے کیوں اپنی بیوی کو مار ڈالا؟ تو اس نے کہا حضور وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہے، میں برداشت نہیں کر سکا۔ تو حضور نے فرمایا کوئی بدلہ نہیں، ایسے آدمی کے خون کا کوئی بدلہ نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک ہر مسلمان کو بے ادبی سے بچائے، اللہ پاک ہر مسلمان کو ادب نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو فتن سے بچائے۔ اگر کہتا ہے جی کہ جمعہ پڑھتے ہوئے میرے قطرے گرے لیس دار، تو اگر یہ مزی تھی تو وضو ٹوٹ گیا، منی تھی تب بھی ٹوٹ گیا۔ فرق اتنا ہے وہ شہوت سے نکلتی ہے، وہ بغیر شہوت کے نکلتی ہے۔ اور عورت جو ہے عمرے پہ آئی، حیض آ گیا، گھر جا کے بغیر احرام کھولے ہوئے خامد نے اس کے ساتھ جمع کیا، واہ بھائی واہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ دو جرم ہوئے، ایک تو خامد نے حیض کی حالت میں جمع کیا جو قرآن کے خلاف ہے اور حرام ہے، وہ بھی توبہ کرے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ دوسرا اس نے حیض کا معنی یہ سمجھا کہ بس احرام ختم ہو گیا، لہذا وہ عمرہ بھی قضا کرے اور دم بھی ادا کرے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہیں تو اگر ایک آدمی مریض ہے تو اس کو کسی مسلمان کا خون نہیں مل رہا تو کیا وہ کسی ہندو کا خون لے سکتا ہے؟ اگر جان بچانا ضروری ہے اور کوئی مسلمان خون ملنے کا ذریعہ نہیں رہا تو لے سکتا ہے۔ حجر اسود ابھی سارا تو سن رہے ہو، اگر احرام پہلے کھول دیا پھر یاد آیا باہر کپڑے احرام والے اتار دیے پھر اس نے سر منڈا لیا تو خیر بچ گیا الحمدللہ۔ اگر ایک آدمی نے حج کا احرام باندھا پھر اس کو کفیل نے منع کر دیا اور وہ حج پہ نہیں گیا، احرام کھول دیا۔ اگر صرف چادریں باندھی تھیں تو پھر تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اس نے واقعی 2 رکعت پڑھ لی، لبیک پڑھ لی، نیت کر لی اور پھر اس کو روکا گیا تو اس پر ایک دم ہے، ایک بکری ہے، دم احسار۔ اسی کا نام تو احسار ہے نا کہ کوئی روکنے والا روک دے۔ تو اب بہرحال وہ رک گیا تو ایک بکری دم دے اور اس کے بعد اللہ توفیق دے تو بعد میں حج بھی کرے اگر حج نہیں کیا ہوا، ورنہ عمرہ کر لے۔ یہ طلاق کے مسئلے جو ہیں مفتی سے حاصل کریں، طلاق کے مسائل میں بڑی احتیاط ہوتی ہے، اس لیے یہاں الحمدللہ ہر جگہ دارالافتاء موجود ہے، وہاں جا کر اپنا مسئلہ حل کریں۔ بھیک مانگنا تندرست آدمی کے لیے حرام ہے، جو مزدوری کر سکتا ہے، روٹی کما سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے خموشن خدوشن فی وجہہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میدان حشر میں جب اللہ اس کو اٹھائیں گے تو اس کے چہرے کا خون